of Ikhlaq Hussain, there were 3 allegations, specific allegations made. Similarly, in case of Sheikh Shouqat Ali in 1971, specific allegations were made against him, on which inquiry was held. In here, no statement of allegations were ever given to the petitioner, and naturally. اور بھی کیس تھا نا وہ خان صاحب والا جی ایک اور بھی کیس تھا نا وہ ریپورٹڈ ہے یا نہیں ہے؟ یہ دونوں کیسز تو فضل غنی خان صاحب کا کوئی اس میں کیس چلا تھا یا نہیں چلا؟ چلا نہیں تھا ان کا نہیں چلا سر. خان صاحب ایک بات بتائیں آپ اس کے اندر تو ایلیگیشن ڈفرینٹ ہے شوکت علی صاحب والے میں اور اخلاق حسین صاحب والے میں. یہاں پر جو انفارمیشن کی بات ہے سب سیکشن 5 آف آرٹیکل 209 وہ انفارمیشن کی بیسس پہ, لیکن یہاں تو سپریم کورٹ نے خود کوگنیزنس لیا ہے, تو یہاں تو کوگنیزنس لیا ہے اس نے, وہاں پہ انفارمیشن کسی پبلک پرسن نے کسی نے کوئی انفارمیشن تو نہیں دی ہے. تو انکوائری اس صورت میں کری جائے جب کوگنیزنس لیا ہے کورٹ نے خود, رجسٹرار نے دوسرا لیٹر بھیجا ہے, بالکل اس کی بیسس پہ. تو یہ چیز جو ہے یہاں پہ ضروری ہے, انکوائری بہت ضروری, جب کوگنیزنس سپریم کورٹ خود لے رہا ہے اور بھی زیادہ ضروری ہو گئی ہے. جناب نے بالکل درست فرمایا, اور بھی زیادہ ضروری ہو گئی ہے. ہوا یہ تھا کہ 1956 کانسٹیٹیوشن میں یہ کیسز میں کچھ ایک آدھ میرے حساب سے کچھ کرپشن کا بھی کیس ہے اس کا. but I'm just saying the precedent available with us. گزارش یہ ہے کہ اس میں ہسٹری اس کی یہ ہے کہ 56 کانسٹیٹیوشن میں وداؤٹ پریزیڈینشیل ریفرنس کسی جج کو ریموو کیا جا سکتا تھا, 962 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ ہو سکتا تھا, 73 کانسٹیٹیوشن میں بھی نہیں ہو سکتا. فار دی فرسٹ ٹائم 17th امینڈمنٹ میں یہ لائے گئے تھے, دی کاؤنسل آن اٹس اون, دی کاؤنسل میں آن اٹس اون موشن. یہ پہلی دفعہ 2005 میں انٹروڈیوس کیا کانسٹیٹیوشن میں کہ ایون سپریم جوڈیشل کاؤنسل ول ہیو دی پاور آن اٹس اون آن دی بیسس آف complaint available can proceed against a judge of the. This is the case here. It is not a case of presidential reference. It is a case with Supreme Judicial Council. کیسے شروع ہوا یہ ذرا میں دکھائیے. لیٹر رجسٹرار سر دوبارہ یہ بتائیں کیسے کیا سپریم جوڈیشل کونسل نے کیا اپنے طور پہ یہ اٹھایا یا وہ کدھر یا رجسٹرار نے ایک نوٹ لکھا, رجسٹرار نے کس کیپیسٹی میں لکھا, یہ اپنے طور پہ نا کمپلینٹ ہے وہ دکھائیں, رجسٹرار نے کس کیپیسٹی میں دی یہ بھی دیکھنا ہے. دکھائیں کیا چیز ہے اس کو. 39 پیج کے اوپر ہے یہ 39 پیج پہ پیرا 3 2018 کو رجسٹرار نے یہ پیج نمبر 39 آف دا پیپر بک. جی سر یہ ہے سر یہاں پر upon perusal of the note put up by the secretary of the council. یہ نوٹ کدھر ہے, کس پیج پہ نوٹ نیچے ہے سر دیا وہ پیرا 3 میں. آپ کے کاپی لگائی آپ نے ایکچوئل لگی ہوئی ہے؟ جی کاپی لگائی, انہوں نے خود بھی جو جواب دیا ہے رجسٹرار نے وہ دکھا دینا ایکچوئل نوٹ کہاں ہے. جی سر یہ 21/7/2018 آنریبل مسٹر جسٹس صدیقی ایڈریس. پیج کہاں ہے, پیج کون, یہ پیج 39 پہ سر. نہیں یہ تو اس کا ریپروڈکشن ہے نا, ریپروڈکشن ہے. مجھ میں ایکچوئل نوٹ دکھائیے مجھے. ایکچوئل نوٹ ہمارے پاس تو نہیں ہے, یہ ہمیں تو یہ ڈاکومنٹ فائل کیے اس میں کیا ہے سارے یہ جتنے اب انہوں نے جو 73 پیج پہ ایک لیٹر ہے ارباب محمد عارف صاحب کا. جی کمپلینٹ اگینسٹ مسٹر جسٹس شوکت عزیز صدیقی جج اسلام آباد ہائی کورٹ, 31 جولائی 2018 کا ہے. جی ہاں I'm directed to serve upon you the enclosed. یہ تو بعد میں ہے نا. کمپلینٹ جو انہوں نے ریسیو کی ہے وہ 23/7 کی ہے. جو رجسٹرار نے کمپلینٹ وہ مینشن کیا اس کو ریپروڈیوس کیا ہوا ہے پیج نمبر 39 پہ پیرا 3 میں ریپروڈیوس کیا ہوا ہے. جی ہاں بالکل صحیح, ایگزیکٹلی وہ ریپروڈیوس کیا. The note put up by the registrar and the transcript of the speech. Note جو ہے یہ note on top of page 39 on 21/7/2008 Honorable Mr. Justice Siddiqui addressed District Bar Association Rawalpindi. During this speech he stated 39 کے شروع میں page 39 سر, یہ پیرا 238 سے شروع ہو رہا ہے. page 39 کے اوپر جو فرسٹ پیرا جناب دیکھ لیا. نہیں وہ تو ایلیگیشن ہے نا. جی ایلیگیشن ہے. اچھا نیچے پیراگراف 2 سے پڑھیے.
Sir, ये para 2 on page 38. जी. On 23/7/2018, the Secretary of this Council, Registrar Supreme Court of Pakistan, submitted the following note before the Chairman of the Council, Chief Justice of Pakistan. ये वो फिर note 23/7 को ये रखा गया. On 21/7/2018, Honorable Mr. Justice Siddiqui. No, he was acting pursuant to a direction of the Supreme Judicial Council, or my Lord has asked, Justice Jamal has asked that he did it himself. Ek to na, you do it. One is he does it, comes before the Supreme Judicial Council. So it doesn't say so much, but it appears that there was some kind of a... We will go by the Constitution. Constitution says the Council on its own. On its own. Secretary is not the Council. He may be complaining. It may be. He's part of the Supreme Judicial Council. Maybe the Council had directed him to do it. I don't know. Nothing is on record, कोई चीज नहीं है. लेकिन ये मतलब उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दिया. आप ये हियरिंग जो, अच्छा एक चीज बताइए, आप जनाब पढ़ लीजिएगा. कितनी दफा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ये केस लगा आपका? आप कितनी दफा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने आपको तलब किया? एक दफा. Only on one occasion. What happened on that occasion? On that occasion, we said that please, in the first place... No, you asked something, why were you called? We were called to explain as a preliminary hearing before inquiry and preliminary hearing hoti under the 2000. Was the petitioner alone or was he assisted? I was with him. क्या हुआ सर, बताएं क्या हुआ था उस दिन? उसमें यही क्वेश्चन हुआ कि ये क्या स्पीच की है आपने? We made a speech which we नहीं वो ठीक है बस. So it was a casual, formal meeting. What charge frame हुआ आपके खिलाफ, क्या? कोई charge frame नहीं है, कोई charge frame नहीं है. बल्कि इससे पहले we may need to see the record of the Supreme Judicial Council. जरूर देख लीजिएगा. कोई कहाँ यहाँ भी कहीं रिपोर्ट में भी नहीं कहा गया कि कोई चार्ज फ्रेम हुआ है. रिपोर्ट में देख लीजिएगा ना, कहीं पर ये नहीं कहा गया कि मेरे खिलाफ कोई चार्ज फ्रेम हुआ, स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन दी गई जिसका मैंने जवाब देना था. नथिंग ऑफ दैट सर. आपको कोई शोकॉज नोटिस नहीं वो इशू हुआ? शोकॉज नोटिस दिया. वो किधर है? वो शोकॉज नोटिस 74 पे, 74 ऑफ द पिटीशन. ये जनाब पेज 42 पर रिप्रोड्यूस भी हुआ है. पेज 74 पर इसका ये तो वेरेस. अच्छा नाउ यू आर ये पेज 75 पे आ जाइए ना. ये है ना, ये है जी पेज 75 पर. Now your lordship are hereby called upon to explain your conduct with regard to the following allegations which prima facie constitute misconduct on your part within the meaning of paragraph B of clause 5 and clause 6 of article 209 of the Constitution. You were, while addressing the District Bar Association Rawalpindi on 21/7/2018, have leveled the following serious allegations pertaining to superior judiciary and a state institution. देखिए इधर तो क्वेश्चन ऑफ सीकिंग पब्लिसिटी नहीं एलिगेशन है. ये नहीं है. ये तो एलिगेशन वही है ना, सब्सटेंस पे जा रहे हैं स्ट्रेट अवे. इट्स नॉट अच्छा मेकिंग ए स्पीच एंड ऑन द कंटेंट ऑफ द स्पीच. एक्चुअली पढ़े that ISI is fully involved in manipulation of judicial proceedings, including marking of cases to honorable benches. 2. That ISI personnel approached Chief Justice Islamabad High Court and asked him not to let Mr. Nawaz Sharif and his daughter come out of prison before general elections 2018 and not to include your lordship in the bench. And that Chief Justice Islamabad High Court responded that the bench will be constituted as per their desire. That your lordship claimed to even have knowledge of the person who conveys messages to the Supreme Court, that daily proceedings of accountability court were being reported somewhere, and that your lordship also knows the reason why the administrative control of Islamabad High Court as per statute was removed so that no judge could look into the proceedings, that your lordship was asked to give assurance that your lordship would give decision as per their request, and then references pending against your lordship would be closed. That if you सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस की समाअत जारी है. चीफ जस्टिस इसकी सरबराही कर रहे हैं. 5 रुकनी बेंच इस केस को सुन रहा है. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.